نسبتاً کم ہے، اوسط درجے کی ذہانت ہے، وہ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ، ایکسپوزیٹری لرننگ کے ذریعے سے بہتر سیکھ سکیں گے. اس لیے کیونکہ کلاس میں ہر طرح کے بچے موجود ہیں، ایک ٹیچر کو دونوں طریقہ کار ہی اڈاپٹ کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ بحیثیت استاد دونوں طرح کے طریقوں کو اپنائیں، لیکن کس سبجیکٹ اور کس بچے پہ کون سا طریقہ زیادہ کار بند شامل ہوگا، وہ ڈسیزن آپ نے بحیثیت استاد لینا ہے. کارآمد طریقہ اپنانا آپ کی چوائس ہے، اور آپ نے یہ چوائس جو ہے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، کیپنگ ان ویو دی لیول آف facility of your students and the nature of your subject matter. چلیے اب تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو مسائل حل کرنے کی قوت ہے وہ کیا ہے. We know that there are two ways of reasoning. We have a understanding if we look at the various ways in which reasoning takes place, we can identify two types of reasoning processes. Two types of reasoning processes consist of the inductive reasoning and deductive reasoning. ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں. Two types of reasoning that are available to us that we can see that students use in their learning. One is inductive reasoning and the other is deductive reasoning. Inductive reasoning is when a person formulates a general principle or a set of general principles based upon his knowledge and based upon the details of that knowledge. Inductive reasoning is formulation of general principles. Inductive reasoning is when you formulate a general theory of how you are going to reason. آپ کی جو انڈکٹیو ریزننگ ہے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جنرلائزڈ پرنسپل ہے ریزننگ کا. دوسری سیٹ آف ریزننگ جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ ریلیٹس ٹو ڈرائنگ اسپیسیفک کنکلوژنز فرام the general existing knowledge that a person has. دو طرح کی ریزننگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان دونوں طرح کی ریزننگ کے ذریعے سے انسان سیکھتے ہیں. نالج کا بہت گہرا تعلق ہے ہماری ریزننگ کے ساتھ. بہت گہرا تعلق ہے ہماری ریزننگ کے ساتھ نالج کا. ریزننگ کے ذریعے سے نالج بنتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، اور اس ضمن میں دو طرح کی ریزننگ کو ہم ابھی تک دیکھ پائے ہیں. پہلی انڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ از وین اے پرسن فارمولیٹس جنرل پرنسپلز بیسڈ اپون ہز نالج. دی ادر از ڈیڈکٹیو ریزننگ. Deductive reasoning is when a person draws specific conclusions from the general existing knowledge. Induction is formulating general principles and deduction is drawing specific conclusions from that general information. یہ دونوں طریقہ ہائے کار ہیں انفارمیشن کے. اب
اس نالج یا انفارمیشن کو جو ابھی ہم نے اوزبل کے بارے میں ذکر کیا اس کا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ خیال ہے کہ لرننگ یا نالج جو ہے بچوں کے لیے دیٹ مسٹ انوالو دی اسٹوڈنٹس میکنگ پروگرس فرام جنرل ٹو دا اسپیسیفک. That is, they should learn, they should observe, they should keep in view, they should be provided a broader perspective, and that broader perspective will help them to go from general to specific. یہ اوزبل کا خیال ہے. آپ اور میں اس خیال سے مکمل طور پہ متفق ہوں یا نہ ہوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اوزبل یہ کہہ رہا ہے، جس کا ایک اپنا مقام ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں، کہ بچوں کو پڑھانے کا، ان کو سکھانے کا مناسب اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک جنرلائزڈ پکچر دے دی جائے، اور پھر وہ جنرلائزڈ پکچر حاصل ہونے کے بعد، جنرلائزڈ پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے بعد ان کو اسپیسیفک ڈیٹیلز بتائی جائیں. ریاضی جو ہے مثال کے طور پر وہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو مینوپولیٹ کر کے نئی ڈسکوریز کرتے ہیں. جغرافیہ جو ہے یہ ایسا علم ہے جو ہمیں کسی خطے کے بارے میں معلومات بہم پہنچاتا ہے کہ اس خطے میں دریا ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، صحرا ہیں، جنگل ہیں. یہ رفلی اسپیکنگ یہ جغرافیہ ہے. یہ ایک جنرلائزڈ انفارمیشن ہے، اور پھر اس جنرلائزڈ انفارمیشن سے اسپیسیفک نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. اسپیسیفک کی طرف ایک ٹیچر جا سکتا ہے، استاد جا سکتا ہے کہ جس خطے کا ذکر ہو رہا ہے، جس خطے کے جغرافیائی عناصر کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو سمندر ہے یا دریا ہے، اس سمندر میں کشتی رانی ایسے کی جاتی ہے، اس میں ان دریاؤں میں مچھلی کا شکار ایسے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ وہاں کے مچھلی کے ذریعے سے اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکیں. یہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آنا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا. اور جیسے میں نے کہا کہ اوزبل کا یہ خیال ہے کہ یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ جنرل ایک بات بتائیں اور اس پہ اسپیسیفک بات کا آگے ذکر کریں. دوسرا جو ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ برونر نے کہا تھا، کیا کہا تھا ذرا یاد کیجئے. برونر نے کہا تھا کہ انڈکٹیولی، انڈکشن کے ذریعے سے بچوں کو سیکھنا چاہیے. یعنی اوزبل ایک بات کہہ رہا ہے اور برونر دوسری بات کہہ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایک اپروچ مناسب ہے یا دوسری اپروچ مناسب ہے؟ یا آپ کے خیال میں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ یہ ڈپینڈ کرے گا اس بات پہ کہ آپ کون سی اپروچ اپناتے ہیں، کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی ذہنی صلاحیت، علم و فکر و دانش کی بلندی کیا ہے، اور آپ کے جو مضمون آپ ان کو پہنچا رہے ہیں وہ کس طریقے سے بہتر طور پہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس کے کہ کون سا انڈکٹیو طریقہ بہتر ہے یا ڈیڈکٹیو طریقہ بہتر ہے، اس کے کوئی فائنل آنسرز نہیں ہیں اور نہیں ہوا کرتے. اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور
ایک اور بات کا ذکر کرتے ہیں, دیٹ از پرابلم سالونگ. اے پرابلم سالونگ از ویئر ون از ٹرائنگ ٹو ریچ سم گول. A problem is when one is trying to find some means to reach a goal. In order to find a goal for a problem is problem solving. Problem solving, problem is a situation where an answer is required, an approach is expected, an attitude is demanded. That is a problem. And a problem solving is when a person adopts new answers, creates new solutions, discovers new goals. That is problem solving. Some psychologists have put forward the view that problem solving can be domain specific. اس کا کیا مطلب ہے؟ پرابلم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ پرابلم از اے سچویشن which requires that the person who is faced with the problem finds a solution to it. It is like a barrier. It is like a hindrance. It is like a lock in the way of a smooth procedure of a person. It requires that the person resolves, removes that hindrance, provides the key to that lock, and that removing the hindrance, overcoming the hindrance, providing the key is problem solving. Some psychologists believe that problem solving strategies, the way problems are solved, are domain specific, meaning that certain problems can be solved in a certain way and certain other problems cannot be solved in that way. That there is certain types of problems and a certain approach is required to solve those problems. And that approach that helps to solve that particular category of problems would be not conducive, would not be helpful in solving another set of problems. That problem-solving strategies, problem-solving technologies are domain-specific. That different problems require different strategies. The problems arise and the solution to those problems also can present themselves to the problem solver, but once the solution has been presented, has been invented, has been discovered by the problem solver, by the person, that specific problem is solved, but that problem-solving strategy that solves this particular problem would not be useful in solving another set of problems. یہ ہے ڈیفینیشن ڈومین اسپیسیفک پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کی کہ پرابلم سالونگ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی ایڈاپٹ کرنے کا طریقہ ہے، لیکن وہ اسٹریٹجی جب آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو وہ اسی پرابلم کے لیے اور اس سے ملتے جلتے پرابلمس کے لیے تو کار آمد ہے، لیکن اس سے مختلف پرابلمس کے لیے، اس سے کانٹراسٹنگ پرابلمس کے لیے وہ اسٹریٹجی کارآمد نہیں ہوگی. ایک پرابلم سالونگ ویو یہ بھی ہے that problem solving strategies are domain specific. Domain specific strategies mean that the strategies, the technologies are confined to solving certain sets of problems.
The other approach to this is what is called the general problem-solving strategy. The general problem-solving strategies put forward the view, or is the name of the view, that there is a generalized view. There is a generalized view of problem solving. And that generalized view of problem solving can be applied to different situations. That generalized strategy that one has discovered, that one has learned, can be applied to a number of other problems in a number of domains. So this is the other approach, the general strategies of problem solving. Now we are talking about two approaches, two different points of view related to problem solving. بچوں میں، آپ میں، بڑوں میں یہی دو اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں پرابلم سالونگ کی. One, what is called domain specific, that the strategy that is adopted to the solution of a problem is specific to, is bound to certain types of problems. Those strategies that help to solve those types of problems cannot be adopted in solving other types of problems. This is one approach in understanding problem solving. The other approach in understanding problem solving is what is called the generalized or general problem solving strategies. General problem solving strategies are those methodologies, are those technologies available to a person where the person using those techniques can solve different sets of problems in different domains. That is, you can see now that these two are diametrically opposed points of view. Domain-specific point of view says that problem solving is confined to, strategies are confined to certain domains, and those are not applicable to other domains. And generalized or general problem-solving strategies put forward the view that there is an overall, a holistic point of view, holistic methodology with which people, children, students solve problems, and that generalized strategy can be used in solving various types of problems. یہ دونوں باتیں جو ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک بات درست ہے یا دوسری بات درست ہے؟ کیا ہیومن بینگز میں صرف یہ کیپیسٹی ہے that there is a domain specific strategy, or human beings are endowed by Allah to have a general set of strategies for problem solving? کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ دونوں باتیں درست ہیں. There is a domain specific strategy and there is also a generalized set of strategies. دونوں کی دونوں باتیں ہم اس کو درست کہہ سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کون سی اسٹریٹجی کس وقت استعمال کریں گے، وہ ایک شخص کی، طالب علم کی یا ٹیچر کی، استاد کی، اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے لیے پرابلم کی نوعیت کیا ہے. Domain specific strategies are operative in certain conditions and general strategies are operative in certain other conditions. اب کچھ اور باتیں ہم اس سے متعلق بھی کر لیتے ہیں. آج ہم نے پرابلم سالونگ بھی بتائی، آپ سے کچھ اور بھی گزارشات کرتے ہیں. اور پہلی ٹرم جو اس ریفرنس میں آج مزید آپ کو میں بتانا چاہوں گا، دیٹ از algorithms. Algorithms is
a concept آپ کے اسکرین